بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، جب سسرال والے آپ کو تنگ کریں یا میری پیاری بہنوں پر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیں، یا میری پیاری بہنوں کو مارنا شروع کر دیں، یا میری پیاری بہنوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، یا ان کو جلانا شروع کر دیں، یا میری پیاری بہنوں کے ساتھ انتہائی ظلم ہوتا ہو اور ان کے حقوق بھی ان کے شوہر نہ پورے کرتا ہو، میری پیاری بہنیں پھر اس وظیفے کو ادا کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر میری پیاری بہنوں کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ خصوصاً وظیفہ میری وہ مجبور اور وہ لاچار بہنوں کے لیے ہے جو میری پیاری بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ جب آپ کے شوہر آپ کے حقوق نہ پورے کرتا ہو تو آپ میری پیاری بہنیں الگ گھر کا تصور رکھیں، اور الگ گھر کا تصور رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی کو پرسکون میں رکھنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا لازمی کر لیجئے گا۔ جب آپ کا شوہر بھی علیحدگی کے لیے راضی نہ ہو رہا ہو اور آپ کا شوہر کہتا ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا اس گھر سے، تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ساس، آپ کا سسر، آپ کی ننندیں، آپ کے جیٹھ، آپ کے دیور آپ کو خود علیحدگی کے لیے جو ہے وہ کہنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا، جیسے میری پیاری بہنیں کہیں گی ویسا ہی کرنا شروع کر دے گا، اور میری پیاری بہنوں کے پیچھے جی جی کرنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو لازمی ادا کریے گا۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو اپنے مائکے میں جا کر بھی ادا کر سکتی ہیں اور اپنے سسرال میں رہتے ہوئے ہی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ اگر میری پیاری بہنیں ناپاکی کی حالت میں ہیں تو اس وظیفے کو ادا نہ کریے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 7 ڈیز تک اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر میری پیاری بہنوں کو قرآن مجید کے تلفظ پڑھنے نہ آتے ہوں تو آپ پھر بھی یہ وظیفہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں اپنے لیے ہی۔ نہ ہی تو آپ کے شوہر نے کچھ کھانا ہے اور نہ ہی تو آپ کے شوہر نے کچھ پینا ہے، آپ نے صرف اور صرف شوہر کا اپنے ذہن و گمان میں تصور رکھنا ہے۔ یا میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو کسی اور سے کروانا چاہتی ہیں اپنے شوہر کے لیے ہی، اور یہ بھی میری پیاری بہنیں یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کی ماں، آپ کا باپ یا آپ کا بھائی کر سکتا ہے۔ آپ کی بہنیں ہرگز بھی آپ کے شوہر کے لیے اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتی۔ ضروری ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنی والدہ محترمہ سے کرا لیجئے گا اپنے لیے، پھر بھی آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ باوجود حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک ادا کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے وہیں پر ہی اپنا جائے نماز پڑھے رہنے دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے سامنے 2 لونگ کے ٹکڑے لے کر رکھ لینے ہیں۔ یہ لونگ ہم اکثر کھانے پکانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ لونگ آپ نے اپنے سامنے جب بھی لے کر آئیں، آپ نے تب سے ہی اپنے شوہر کا اپنے ذہن و گمان میں تصور کو باندھ لینا ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کے پاس اپنے شوہر کی تصویر بھی ہوگی تو وہ تصویر آپ اپنے سامنے لے کر رکھ لیجئے گا، اور پھر آپ نے اپنے شوہر کا تصور برقرار رکھ لینا ہے۔ اس طرح رکھنا ہے کہ آپ کے شوہر کے علاوہ آپ کے ذہن و گمان میں کوئی اور معاملات نہ چل رہے ہوں۔ پختہ تصور رکھ کر پھر آپ نے سب سے پہلے 2 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
2 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا یہ درود پاک قبول و منظور فرمائیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا درود پاک سن رہے ہوں گے۔ آپ نے اس طرح یقین سے اس درود پاک کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درمیان میں اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارا قرآن مجید کی بہت ہی پیاری آیت آپ نے پڑھنی ہے، علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ یہ آیت آپ نے 21 مرتبہ صرف پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے جو لوگوں کے 2 ٹکڑے ہوں گے وہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر 2 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ وہ پھر آپ نے کسی بھی غریب کو دے دینے ہیں لوگوں کے ٹکڑے۔ کسی بھی غریب سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی فقیر کو ہدیہ دینا چاہتی ہیں یا کسی ضرورت مند کو آپ ہدیہ دینا چاہتی ہیں، یعنی کہ اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو حسب ضرورت صدقہ دیجئے، اور اس کے 2 لوگوں کے بھی ٹکڑے ساتھ دے دیجئے گا کہ یہ 2 لوگوں کے ٹکڑے جو ہیں باہر آپ کسی بھی پاک جگہ پر جو ہے رکھ دیجئے گا۔ یہ آپ نے عمل خود نہیں کرنا، یعنی کہ آپ نے کسی فقیر کو ہی کہنا ہے کہ یہ 2 لوگوں کے ٹکڑے کسی بھی پاک جگہ پر باہر رکھ دیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کی ہر دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا تو پھر آپ نے دعا کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ حمد و ثنا بھی بیان فرمانے کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو آپ نے گوش گزار کرنا ہے۔ آپ نے دعا کا تسلسل جاری رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین سے آپ نے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی آپ بات کو یاد رکھیے گا کہ جو آپ نے دعا اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے وہ آپ نے 2 لوگوں کے ٹکڑے کو فقیر کو دینے کے بعد ہی آپ نے دعا کو مانگنا ہے۔ آپ پھر اس علیحدہ جگہ پر بیٹھ جائیے گا کہیں، پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے معاملات کو آپ نے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد اور اللہ رب العالمین کی بہت ہی پیاری آیت علی صراط المستقیم کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا نہیں مانگنی۔ جب آپ نے 2 لوگوں کے ٹکڑے دے دیے کسی فقیر کو، پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ انشاءاللہ لگاتار آپ اس وظیفے کو اسی طرح سے ادا کریے گا، لیکن جو 2 لوگوں کے ٹکڑے ہیں وہ صرف آپ نے پہلے دن تک کا ہی اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، اور جو بقایا 6 دن آپ کے بچ جائیں گے وہ آپ نے مستقل طور پر آسانی کے ساتھ یا اپنے ظہر کی نماز کے بعد مصلی بچھا کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا رہے گا، اور جب آپ وظیفے کو بھی ادا کریے گا، وظیفے کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ مصلی پر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا مانگ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔